وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت معاشرہ، بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت قوم، ہمارے اندر بہت ساری خاصیات ہیں۔ تعجب ہوگا آپ کو نا کہ امام صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ ہمارے اندر بہت ساری خاصیات ہیں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری خامیاں بھی ہیں۔ حقیقت پسند شخص وہ ہوتا ہے جو خاصیات پر نظر رکھ کر ان کو بڑھانے کی کوشش کرے اور خامیوں کی نبض دبا کر اور اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ من جملہ خامیوں میں سے ہمارے ہاں زبان کی آفات زیادہ ہیں، آفات زبان۔ چنانچہ آج ہم یہ مختصر جو گفتگو کریں گے، اس میں ہم زبان کو احتیاط پر لانے کی کوشش کریں گے کہ ایک ذمہ دار انسان کی جہاں اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی رسپانسبلٹیز، اس کی ذمہ داریاں اہم ہوتی ہیں، وہاں اس کی زبان بھی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں اس گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ایمان اور اسلام کا دار و مدار ہی یہ ہے۔ دوبارہ سنیں، ہم لوگ زندگی بھر صبح اور شام گوشت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، جیسے یہ آٹو موڈ پر لگی ہوئی ہے، جو چاہے بولتے جائیں۔ لیکن میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے اسلام اور ایمان کا دار و مدار یہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہوں، سب کے سب میں اگر زبان سے متعلق آپ ریسرچ شروع کریں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فکر معلوم ہوگی کہ میرے امتی کی زبان اس کے کنٹرول میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ فکر رہی ہے، اس لسٹ میں زبان تقریباً ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، حضور ما اخوف مما تخاف۔ اس کے ایک اصطلاحی ترجمہ ہے، ایک لفظی ترجمہ ہے۔ پہلے اصطلاحی ترجمہ سن لیں۔ صحابی نے سوال کیا، حضور وہ کیا چیز ہے جس کی آپ کو زیادہ فکر ہے؟ اب اسی سینٹنس کا آپ لفظی ترجمہ سنیں، یا اللہ، اے اللہ کے محبوب، جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں ان پہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں ان چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں جواب نہیں دیا، بلکہ ہاتھ مبارک سے
زبان پکڑ کر دکھائی، فرمایا ہاذا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقصود یہ ہے کہ میری اور آپ کی توجہ اس زبان کی طرف ہو جائے اور اس زبان سے متعلق جو آفات ہیں ان سے متعلق ہو جائے. پارہ نمبر 26 سورۃ قاف رکوع نمبر 2 ایک آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر ایک نگران طے ہوتا ہے جو اس کی اس بات کو علم الکتاب میں نوٹ کرتا ہے. کتنی بڑی ہے بات کہ انسان کے ہر لفظ کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے نگران مقرر ہے. اب انسان صبح اور شام اس اللہ کی عطا کردہ نعمت جس کا بل نہیں آتا، جس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ اس کا یونٹ ہوگا یا اس کی گیس کی طرح لیکوڈ کا بل ہوگا، کیا ہوگا، بولی جا رہا ہے. انسان کو تو خیال نہیں ہے، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں انسان کی ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. اور فی زمانہ ریکارڈ کو محفوظ کرنا انسان کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. چاہے وہ ایکسل کی شیٹ ہو یا کوئی اپلیکیشن ہو یا کوئی سافٹ ویئر ہو، آپ ایک کلک سے وہ 1947 کا ریکارڈ نکال لیتے ہیں. ریکارڈ نکالنا جب انسان کے لیے مشکل نہیں رہا تو اللہ رب العزت دا بیسٹ کریٹر ہے، خالق کائنات ہے، اس کے لیے کوئی چیز محفوظ رکھنا اور اس کا ریکارڈ نکالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے معزز سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں زبان کے استعمال کو توجہ دیں، اس کو بے لگام نہ چھوڑیں. اس کو بے لگام چھوڑنے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. وہ پریشانی کبھی چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی بڑی لاحق ہو جاتی ہے. آفات زبان میں جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، الزام تراشی اور بہتان ہے، اور بے جا سچ بولنا فساد ہے. یہ آخری بات بھی ذرا توجہ سے سنیں. بے موقع بے جا کر آپ سچ کا اظہار کریں وہ بھی فساد ہے. مثلا 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں مشغول ہیں، مصروف ہیں. ایک بندہ جا کر اس میں نون سے جان پہچان ہے، وہ بولتا ہے یار میں اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہوں، اس بندے کا ایک راز میرے پاس ہے، یہ آپ کے بارے میں یہ بول رہا تھا. اب ایسا بے جا سچ زمین پر فساد کا ذریعہ بنتا ہے. جب کوئی شخص یا کوئی عدالت، کوئی ذمہ دار آپ سے کہے کہ ایک معاملہ ہوئے مسلمانوں کے دوران، اگر کسی کے پاس گواہی ہے تو وہ آ جائے، یہاں سچ بولنا جہاد بھی ہے، ثواب بھی ہے. وہاں ہمارا گواہ مکر جاتا ہے، سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مکر جاتا ہے. جہاں ضرورت نہیں ہوتی بیان حلفی پر 50 روپے پر ایک گواہ ملتا ہے. ہاں بھائی میں اس واقعے کا گواہ ہوں، لکھو میرے دستخط لگاؤ. انگوٹھا کہاں لگانا ہے؟ تو یہ زبان کی وہ آفات ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑی خاموشی سے سرایت کر گئی ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، سکون برباد ہو رہا ہے، ایمان کی حالت خطرے میں پڑ رہی ہے اور ہمیں اس حوالے سے کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا حضور آپ کو فکر مند کرنے والی چیزوں میں سے، فکر مند کرنے والے معاملات میں سے سب سے زیادہ فکر کس کی ہے، تو حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر اشارہ کیا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس زبان اور اس سے نکلنے والے الفاظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ اسلام، کلمہ ایمان کہے تو وہ کفر کی وادیوں سے نکل کر اسلام میں آ جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اسی زبان سے اگر کوئی بندہ غلط بات کہے
تو وہ ایمان کی روشنیوں میں سے نکل کر خود بخود کفر کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئی، ہاں اتنا ہوا ہے کہ زبان سے کچھ الفاظ کہے ہیں، اور وہ الفاظ اللہ پاک کے ہاں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہی تو ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ الفاظ ہی تو ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی کارروائی تو نہیں ہوئی، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، گواہ موجود تھے، مرد بولتا ہے جی فلاں کی صاحبزادی کو اتنے روپے مہر کے عوض میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ کوئی میجر چینجنگ دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں یہ قبول کرنے کا جو ایجاب اور قبول کا مرحلہ ہے یہ اللہ کے ہاں لکھا گیا۔ وہ رشتہ جو چند سیکنڈ پہلے حرام تھا، کسی طور حلال نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، وہ رشتہ پیور حلال ہو گیا۔ اور دوسری جانب بیٹھے بیٹھے اگر کسی کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے تو وہ رشتہ پہلے جو بالکل مضبوط تھا وہ بیٹھے بیٹھے ختم ہو گیا۔ انما اہلک من کان قبلکم حصائد السنتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن نشین کر لیں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز ان کی زبان ہوگی۔ عجیب بات ہے، اس میں نہ کسی امام صاحب کا دخل ہے، نہ کسی ادارے کا دخل ہے، نہ اس میں نماز کا بیان ہے، نہ اس میں زکوٰۃ اور حج کا بیان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا انسان کو اس کی زبان اوندے منہ جہنم میں ڈالے گی۔ توجہ سے سماعت فرما لیں، جن لوگوں کے ذہن میں کوئی اختلافات یا کوئی ایسا یعنی نان آبجیکشن میٹر ہو، وہ اپنا میٹر کل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگ اگر جہنم میں اوندے منہ جائیں گے تو اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اور کیوں نہ جائیں؟ زبان کی آگ جب لگتی ہے تو وہ تلوار کی آگ سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں میرے خیال سے نوجوانوں کو سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ ہیش ٹیگ کے ساتھ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں، ہیش ٹیگ فلاں، ہیش ٹیگ فلاں، جب معاشرے میں آگ لگتی ہے پھر آپ چھپتے پھرتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ یہ زبان اور اس کے اثرات زبان سے منتقل ہوئے سوشل میڈیا پر، اور آپ دیکھ لیں حضور کا فرمان سچا ہو گیا۔ فرمایا جن چیزوں سے مجھے فکر لاحق ہے ان میں سب سے زیادہ فکر مند کرنے والی چیز انسان کی زبان ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، فلیقل خیرا، بات کرے تو خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا بالکل خاموش رہے۔ دو آپشن دیے ہیں کہ انسان جب اپنا منہ کھولے بات کرنے کے لیے تو کوئی اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے، ایسی بات کرے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو روک کے رکھ لے۔ کف اللسان، زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں۔ آپ کا گھریلو ماحول ہو جس گھر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا میکا سسرال ہو، آپ کا فیلڈ ورک ہو جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، بزنس ہے آپ کا، یا آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں عارضی طور پر گاڑی میں، بس میں، جہاز میں آپ کے دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہوا، ہر جگہ پر آپ کی زبان تاثیر چھوڑے گی۔ افسوس ہے ہمیں اپنے رویے پر، صد افسوس ہے ہمیں اپنے رویے پر۔ زندگی میں کئی مقامات پر ہمیں کسی شخص سے صرف زندگی میں ایک دفعہ ملاقات کا موقع ملتا ہے، اچانک کبھی کسی سے ملاقات ہو گئی، اس چھوٹی سی ملاقات میں بھی کوئی شخص ترش روی اختیار کرتا ہے، کوئی الٹی بات کرتا ہے، تکلیف دہ بات کرتا ہے، ساری زندگی دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن دو اجنبی شخص ایک دوسرے کے دلوں میں بری یاد چھوڑ کر جدا ہوتے ہیں۔ انسان کو تھوڑا سیلف کنٹرول ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ساتھ روز مرہ صبح شام واقعات پیش آتے ہیں ان کے ساتھ زبان میٹھی ہونی چاہیے،
اور اگر کسی کے ساتھ زندگی میں عارضی ملاقات ہے اس کو تو اتنا شیریں مزاج ہونا چاہیے کہ ساری زندگی وہ یاد کرتا رہے. یار ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی زبان کتنی میٹھی تھی یار، چاہے معاملہ بنے یا نہ بنے. ایک بندہ آپ کے پاس جاب کے لیے آتا ہے، یا کسی کے پاس آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ بزنس ڈیل کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ آپ کوئی چھوٹا معاملہ کرتے ہیں. معاملہ دنیاوی بنے یا نہ بنے، زبان آپ کی ایسی تاثیر والی ہو کہ مٹھاس قیامت تک اس کے دل میں شیرینی چھوڑ جائے. اور میرے معزز سامعین، یہ مشکل نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے اپنی تقسیم غلط کی ہوئی ہے. ہم نے اپنی تقسیم یہ کی ہوئی ہے کہ سامنے والے کے اسٹیٹس کو دیکھ کر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. یار یہ بندہ حیثیت والا ہے، اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، یا یہ مجھے آگے کہاں جا کر کہاں کام آ سکتا ہے. اس کے لیے ہماری زبان شیریں مزاج ہے. اور جو کوئی حاجت لے کر آپ کے پاس آیا ہے، یا کوئی آپ کے کام آگے مستقبل میں کام آنے کا امکان نہیں ہے، بولتے ہیں یار دماغ کی دہی بنا رہا ہے، ایسے الفاظ کہتے ہیں. تعجب ہوا نا آپ کو میری بات سن کر؟ ایسے ہی ہوتا ہے، حقیقت ہی یہی ہے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری باتوں کو زندگی سے چھوڑ دے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آخرت کی کرنسی نیکی ہے. اللہ کے دربار میں جو کرنسی ویلڈ ہوگی، جو چلے گی، جس کے بڑے بھاؤ لگیں گے، 1 کا 10 آسانی سے ملے گا، اور 10 سے اوپر گنتی سے ماورا ہونے تک اخلاص اور تقوی کام آئے گا. وہاں جو کرنسی چلنی ہے وہ نیکی چلنی ہے، اور نیکی کو کینچی کی طرح کاٹنے والی چیز زبان ہے. آخرت میں انسان جب محتاج ہوگا چھوٹی چھوٹی نیکی کا، یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کا اعلان سن لیں کہ وہ دن قابل ذکر ہے کہ جب سگا بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، اپنی والدہ سے بھاگے گا، اپنے والد سے بھاگے گا. وہ صاحبتہ و اخی، اپنی زوجہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی. 2 نیکی دے دے میرا کام بن جائے، آدھی نیکی دے دے میرا کام بن جائے، 1 نیکی دے دے میرا کام بن جائے. وہاں جو سب سے زیادہ چیز نقصان دہ وہ انسان کی زبان کا غلط استعمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز لوگوں کی اپنی زبان ہے. اب اس زبان کی جو آفات ہیں اس میں جھوٹ ہے، چغلی ہے، بہتان تراشی ہے، غیبت ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عملی فیلڈ میں جہاں آپ دن بھر مصروف رہتے ہیں وہاں جھوٹ بول کر غلط معاہدے کرنا ہے. مہر نہ دینے کی نیت کے ساتھ نکاح کر کے قبول کرنا گناہ ہے. انسان نکاح میں بیٹھا ہوا اپنے اور بولے قبول ہے، دل میں یہ نیت کرے کہ یہ جو مہر کی جو اس نے امام مولوی صاحب نے مقدار گنی ہے، اتنے مہر کے عوض فلاں کی صاحبزادی کو قبول کیا. اس نے بولا جی قبول کیا، دل میں بولتا ہے کس نے دینا ہے، معاف کرا لیں گے. یاد رکھیں یہ گناہ ہے. اور اسی طرح آفات زبان میں سے، زبان کی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی، بیٹھے بیٹھے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے. یہ سارا جتنا میں نے ماحول بنایا، آپ کا ذہن بنایا، وہ اس پوائنٹ پر لانا تھا کہ اس اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. جب شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے، دین اسلام آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الفاظ کو وقفے وقفے سے استعمال کریں. آپ کی غیرت جاگتی ہے، آپ کا غصہ جوش مارتا ہے، اور آپ بولتے ہیں 1 2 3، مار دیا جوش، عارضی طور پر دل کو سکون آ گیا، غیرت کا اظہار کر کے مردانگی کا اظہار کر دیا. آؤ اب نماز کے بعد امام صاحب سے ملنے، نمتی ہوئی شکل، آنکھیں نیچے گری ہوئی،
زبان میں نرمی، زبان میں اتنی نرمی کہ اس سے زیادہ عاجز انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ او امام صاحب جی کیا ہو گیا بھائی؟ بولتا ہی نہیں ہے، پہلے 2-3 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے، بھائی بولو کیا ہوا؟ وہ میں غصے میں تھا۔ جی غصے میں کیا کارنامہ کیا؟ وہ میری ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے۔ اچھا جی کیا ہوا؟ وہ میں نے غصے میں نا کراچی سے فون کر کے پنجاب کے فلاں شہر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ہلاک کرنے والی چیز اس کی زبان ہے۔ دیکھ لیں جو حضور کا فرمان نہیں مانتے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر نادم اور پشیمان ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ زیادہ نہیں، کم از کم مقدار 12 منٹ ہے۔ انسان کا جوش، انسان کا جذبہ 12 منٹ کے لیے ہوتا ہے۔ 12 منٹ کے بعد خود بخود اس کا خون کا دباؤ جب لیول پر آتا ہے تو انسان کا جوش وہ ادھر پڑ ہوتا ہے۔ لوگوں آگاہ رہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اس کے رسول پر روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ زبان ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایمان اور اسلام کا اور حسن خاتمہ کا دار و مدار ہے۔ میں آخری بات سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، اور اگر زندگی میں کبھی شوہروں کو جوش آیا، غیرت نے خوب جولان دکھائی، تو یہ عہد کر لیں کہ یار اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کر کے بیوی کو طلاق دیں گے، مشورے کے بغیر نہیں دیں گے۔ آپ اگر اتنا عزم بھی کر لیں آپ کی زندگیاں طلاق سے بچ جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی سچا امام، مخلص امام طلاق کا مشورہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ بات بالکل آخر کو پہنچ جائے، بالکل آخری آپشن ہو تو اس وقت اللہ نے طلاق کو حلال قرار دیا ہے۔ لیکن طلاق پہلا آپشن نہیں ہے۔ ہم لوگ جوش میں، زبان کی آفت میں آ کر اس طلاق کے آپشن جو کہ آخری تھا اس کو پہلا استعمال کرتے۔ ایک شخص تھا مطاف میں چکر لگا رہا ہے اور صرف ایک دعا کر رہا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، صرف ایک دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرما، یا اللہ مجھے حسن خاتمہ، اور کوئی دعا نہیں کر رہا، نہ دنیا مانگ رہا ہے، نہ قبر مانگ رہا ہے، نہ آخرت مانگ رہا ہے، صرف ایک دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرما، یا اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرما۔ اس کے ساتھ ایک دوسرے شخص طواف میں تھا، جب طواف پورے ہوئے اس نے پوچھا یار میں نے آپ کے ساتھ طواف کیا، ہمارا آپس میں ملنا جلنا ہوا، میں نے آپ کے منہ پر ایک ہی دعا سنی، آپ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرما۔ تو اس میں کیا حکمت، کیا راز ہے، کیا اہم بات ہے کہ آپ صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہماری بات ہو رہی ہے آفات زبان پر۔ زبان کی آفات بہت بری ہیں جن کا برا نتیجہ دنیا میں، قبر میں، قیامت میں ملے گا۔ اس شخص نے کہا میں آپ کو کیا سناؤں، میرا ایک سگا بھائی تھا جس نے قرآن مجید کی 55 سال خدمت کی، نصف صدی سے زیادہ قرآن مجید کی خدمت کی، کئی 100 بچوں کو ناظرہ پڑھایا، حفظ کروایا اور رمضانوں میں سناتا رہا، بڑا کام کیا اس نے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس شخص کو قرآن کے ساتھ عشق ہے۔ جیسے ہی اس کا موت کا وقت قریب آیا، ہم سب سارے خاندان والے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے قرآن منگایا، قرآن منگا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور لوگوں کو کہا اے لوگوں گواہ رہو میرا اس کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ انما اہلک من کان قبلکم ھذا اللسان، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز زبان ہے۔ وہ شخص مطاف میں بولتا ہے اللہ کی قسم جس دن سے میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے اس دن سے ہمارے سارے خاندان والوں کی زبان پر ایک ہی دعا ہے، یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما۔ اللہ کریم ہمیں اس زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔